عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، یہ سب بھائی جانتے ہیں۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہم حنفی ہیں، ہم نے حنفی طریقے کی نماز پڑھنی ہے، جبکہ احادیث کے اندر ایسا نہیں۔ اگر ہم یہی سوچیں گے، یہی نیت ہماری ہوگی، ہم حنفی ہیں، ہم نے حنفی طریقے کی نماز پڑھنی ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کدھر جائے گی جس حدیث میں انہوں نے، بخاری شریف کی حدیث ہے جی، جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 699 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کرنی شروع کی، پھر وہ جوان ہوئے، پھر علمی مباحثوں میں انہوں نے شمولیت اختیار کرنی شروع کی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فتوے دینے شروع کیے۔ ان کی زندگی میں فقہ حنفی نہیں لکھا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جو شاگرد تھے، ان کے پاس، کسی کے پاس ان کا کوئی فتویٰ تھا، کسی کے پاس ان کا کوئی درس تھا، کسی کے پاس کوئی مباحثہ ان کا لکھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ان کی وفات کے تقریباً 500 سال بعد جا کر فقہ حنفی کو ایک ترتیب دی گئی، کتابی شکل میں لایا گیا۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے یہ فقہ حنفی کے طریقے کی نمازیں پڑھنی شروع کی۔ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے؟ اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے، اس پر صرف اجماع ہے، کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ غالباً یہی نام ہے ان کا۔ پیارے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مسلم ہوں، میں نے نماز اس طریقے کی پڑھنی ہے جس طریقے کی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے، اور کوشش کریں اپنے نبی کے طریقے کی نماز ڈھونڈیں، کتابوں میں ڈھونڈیں، آن لائن نیٹ پر ڈھونڈیں، گوگل پر ڈھونڈیں، اپنے مدارس میں جائیں، وہاں پر وہ طریقہ ڈھونڈیں جس طریقے سے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ یہ نہیں ہم حنفی ہیں تو ہم نے امام ابو حنیفہ کے طریقے کی نماز پڑھنی ہے، ہم مسلم ہیں تو ہم نے اس طریقے کی نماز پڑھنی ہے جس طریقے کی ہمارے نبی نے نماز پڑھی ہے۔